گورنر صاحب، جو سب سے بڑی اور قابل تکریم چیز میرے دل کے اور آپ کے دل کے قریب ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ میں کرنے پہ تیار ہوں گا، نہ آپ کرنے پہ تیار ہوں گے، نہ ریاست کو کرنا چاہیے، اور نہ ہی میں سوچتا ہوں کہ پی ٹی ایم والوں کو اس جھنڈے کی تکریم اور عزت کے خلاف کچھ کام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں انتہا پسندی والی، یہ جھنڈے کے خلاف والی، یہ کیسے اندر آئیں؟ یہ تو آ ہی نہیں سکتی۔ ہمارے پاکستانی ہونے کے ساتھ اپنے جھنڈے کی عزت نہ ہو اور اس سے لگاؤ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیں کیسے یہ چیزیں؟ بالکل، دیکھیں بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیں آپ جب یہ چیز لیڈ کر رہے ہیں اور اس چیز پہ اگر آپ کو کنٹرول نہیں، آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ اگر میں خدا خاصہ ایک چیز کو لیڈ کر رہا ہوں اور اس جلسے کے اندر، اس جلوس کے اندر، اس جرگے کے اندر کسی اور ملک کے جھنڈے ہو رہے ہوں، ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں نا، ماضی میں اگزامپل موجود ہیں، نعرے بھی لگے ہیں، چیزیں بھی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ایک ریزرویشن ہے، آپ کو کوئی چیز ہے تو آپ بیٹھیں، پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھیں، پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں، مسئلے کا حل نکالیں۔ نعرے مارنے سے، کسی اور ملک کا جھنڈا لانے سے آپ ملک دشمنوں کے ایجنڈے پہ تو کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بھلائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوں۔ اچھا گورنر صاحب، ایک بڑا ایشو جو اس سے بھی بڑا ہے، وہ پی ٹی ایم سے بھی بڑا ہے، وہ ہے سرحد پار سے دہشت گردی کا، جس سے ہمارے روزانہ سویلین بھی شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے سپاہی بھی شہید ہو رہے ہیں، فوج کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، اور افسر بھی شہید ہو رہے ہیں، تو ینگ کیپٹنز اور لیفٹیننٹس، ان کی روز خبریں ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے اس پر بھی بات ہوئی ہے نذیر بھائی، آپ کے ساتھ شاید پروگرام نہ ہو، لیکن میں اکثر اوقات جب بھی ٹی وی پروگرام کرتا ہوں یا پریس ٹاک کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا نعمان جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارے جو جنوبی اضلاع ہیں، جس میں ڈی خان، ٹانک، لکی، بنو، وزیرستان، کرک، پوہاٹ، یہ جو ہے ملیٹنٹس کے حوالے نو گو ایریا بن چکے ہیں۔ آپ پاڑا چنار میں دیکھیں جس طریقے سے خون کی ہولی کھیلے گی، آپ سوات میں دیکھیں جس طریقے سے ڈپلومیٹس کے ساتھ جو کچھ واقعہ پیش آیا، آپ مرج ڈسٹرکٹ میں دیکھیں جو چیز ہو رہی ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ابھی بھی موقع ہے، اس مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر یہ بے علاج ہو گیا تو پھر جو ہے وہ مرض اگر بہت بڑھ گیا تو اس کا علاج ہم نہیں کر سکیں، چاہے ہم سب اکٹھے بیٹھ جائیں، تمام تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں، ہم نہیں کر سکیں۔ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، اور انشاءاللہ یہی میں نے کہا کہ ہم نے ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آج سارا جو ہے جو جرگہ تھا یا اکٹھ تھا، وہ یہی تھا کہ صوبے میں امن کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، اور اس پہ ہم نے ایک ورکنگ گروپ بنایا، ورکنگ گروپ اس کے اوپر کام کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم صوبائی حکومت کو امن کے اس کے اوپر جو ہے پوری سپورٹ کریں، تاکہ ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو امن دے سکیں۔ اچھا گورنر صاحب، جو بعض علاقے ہیں وہاں پر کچھ عجیب و غریب ڈیولپمنٹ بھی تھی، لائک لکی مروت کے اندر پولیس والوں نے مظاہرہ کیا تھا کہ فوج یہاں سے واپس جائے، اس کے اوپر بعد میں کچھ پیش رفت ہو بھی گئی۔ یہ والا جو ایک کلیش ہے انسٹیٹیوشنز کے مابین، یا ایک پولیس فورس کا نعرہ لگانا کہ یہاں فوج کی ڈومین نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کی گئی کہ کون لیڈ رول میں کون ہوگا؟ پولیس یہ کام کرے گی؟ فوج ڈپلوائے کرنی پڑے نہیں گی؟ کیونکہ دیکھیں سرحد پار دونوں سے جو کو، دہشت گردی آ رہی ہے اس کا تو تدارک کرنا ہے آپ کو۔ ندیم صاحب دونوں کو اکٹھے کام کرنا پڑے گا۔ میں آج اگر اپنے صوبے سے فوج نکال لیتا ہوں، کیا میں اتنا، ہماری پولیس اتنی متحمل ہے کہ ہم اس چیز کا، اس ٹیررزم کا مقابلہ کر سکیں؟ ہم نے مل کر کرنا ہے۔ سندھ میں دیکھیں، صوبائی حکومت نے ریجز بلائی ہوئی ہے اپنے اس کے حالات کنٹرول کرنے کے، ریجز ابھی بھی موجود ہے۔ ہم بغیر فوج کے میں نہیں سمجھتا کہ امن اپنے صوبے میں، ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم امن قائم کر سکتے ہیں، خاص کر ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی علاقے ہیں۔ اس چیز پہ جو ہے اگر پولیس کو، مطلب ہے کہ اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا، اور باقی چیزیں ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی ہے۔ اگر 6 ارب روپے ملے ہیں وار آن ٹیرر میں اور ان کو اس جگہ پہ خرچ نہیں ہوئے ہیں، تو اس میں پولیس کا یا فوج کا تو قصور نہیں ہے، ہمیں خرچ کرنے چاہیے تھے۔ وہ خرچ نہیں ہوئے، کسی اور ملک میں خرچ ہوئے۔ آج پولیس کے پاس اگر گیجٹس نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، اے پی سی نہیں ہے، جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ تنخواہیں سب سے کم ہے۔ آج بھی سی ایم صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا، اور ہم نے تو یہ تجویز دی ہے، میں نے بھی اس پہ تجویز دی ہے کہ جتنے بھی خیبر پختونخوا میں کم از کم ہماری جو ڈی پی اوز ہیں، بلکہ ڈی ایس پی تک کو بلٹ پروف گاڑی دینی چاہیے۔ وہ ایک وار زون میں کام کر رہے ہیں، اور ایک مطلب ہے کہ ان کے اوپر خدا نخواستہ ٹیکس ہوتے ہیں، اور وہ بڑے مطلب ہے کہ ونریبل ہوتے ہیں۔ تو ڈی ایس پی سے لے کر اور ڈی پی او اور ڈی آئی جیز کو کم از کم جو ہے ہم بلٹ پروف گاڑیاں دیں، تاکہ وہ کم از کم ان کو تحفظ سے مل سکے۔ تو یہ پروپوزل بھی ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہے، اور امید کرتا ہوں کہ بہتری ہوگی اس میں۔ گورنر صاحب، جو سفارتکاروں پہ حملہ تھا اور اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہی چائنیز انجینئر کی ایک بس کو ہٹ کیا گیا تھا، ان دونوں حملوں کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں اکراس دی بارڈر ٹیررزم ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں چینی انجینئرس کے ساتھ ہوا، چینی انجینئرس کے ساتھ تو آپ کے سب کے سامنے جو سی پیک جو ہے وہ، جس کو سبوتاج کرنے کے ہمارے ملک دشمن جو ہے ممالک کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اس وقت
افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے ٹیررزم کے لیے، اسی میں دیکھیں گے یہ سوات کا جو انسیڈنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری تھوڑی سی کمزوری تھی۔ اگر ہم جو ابھی اگر ہم کہیں، اگر ہم اس کو پراپرلی ہم سفارتخانوں کے وزٹ کو مینیج کر لیتے، یا فورن آفس پہلے سے اس چیز کو مینیج کرتی، اور اگر آپ نے حالات دیکھیں کہ صوبے کے حالات ہیں تو ان کو بائی ہیلی ٹرانسپورٹ کر لیتے۔ اگر آپ نے سوات بھیجا تو بھائی آپ اتنا بڑا قافلہ، 11 امبیسڈرز اپنی فیملی سمیت، مطلب ہے کہ 11 امبیسڈر ان کی اپنے اسٹاف سمیت جب جا رہے ہیں، پورے جلوس جا رہے ہیں، تو آپ ان کو ہیلیز میں بھیج دیں تاکہ ٹائم بھی بچے اور سیفٹی کے ذریعے سیف طریقے سے وہ پہنچ جائیں۔ کس گروپ نے آپ نے ان کو اٹیک کیا ان سفارتکاروں کو؟ آئی ڈونٹ ہیو کنفرم انفارمیشن، لیکن ڈیفینیٹلی اکراس دی بورڈ، جو اکراس دی کنٹری، جو ہمارے جو افغانستان نے جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ سرزمین آپ کی استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی، آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، آپ کی بورڈ استعمال ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ اس بات پہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے کہ ہماری زمین جو ہے استعمال ہو رہی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے۔